شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم والا ہے۔ آج صبح سے ہی میری طبیعت خراب سی تھی۔ میرے پیٹ میں میرا 5واں بچہ تھا، لیکن میں ایسی اباگن تھی جس نے آج تک اپنی اولاد کی صورت تک نہ دیکھی تھی۔ میں ماں بن کر بھی بے اولاد تھی۔ میں چاہتی تھی کم از کم ایک بار میں اپنے بچے کو دیکھ تو سکوں، اس کو گود میں اٹھا کر محسوس کروں، لیکن میری قسمت میں یہ سب نہ تھا شاید۔ لیکن اب کی بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا، مجھے اپنے بچے کو دیکھنا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا اس گھر میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو پائے۔ مجھے ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا، ویسے بھی میرا دن اب پورا ہونے والے تھے، مگر آج تو لگ رہا تھا کہ وقت بہت ہی قریب ہے۔ لیکن میں یہ بات گھر والوں پہ بالکل بھی ظاہر نہ ہونے دی، خاص طور پر اپنی ساس سے چھپانا چاہتی تھی۔ میں نے معمول کے سارے کام کرنا شروع کر دیے تاکہ میری ساس کو شک نہ ہو پائے، لیکن وہ بہت چلاک، اگر اسے ذرا سی بھی بھانگ پڑ گئی تو میرا یہ بچہ بھی میں نہیں دیکھ پاؤں گی۔ یہی سوچ مجھے ہمت ہارنے نہیں دے پا رہی تھی۔ میری ساس اس محلے کی جانی مانی دائی تھی، اور پورے محلے کی عورتیں اسی سے علاج بھی کرواتی تھی، اور بچہ بھی اسی کے ہاتھوں پیدا کرواتی تھی۔ کئی لڑکیوں کے ان کی دعاؤں سے اولاد ہوئی تھی، لیکن ایک میں ہی بد قسمت تھی جو ماں بن کر بھی محروم رہتی تھی۔ ہر بار میرا کیس میری ساس ہی کرواتی تھی، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا اسے چھپا دیتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ جب میں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے مچلتی تب میری ساس مجھے بڑے پیار سے سمجھاتی، دیکھ بشرا، تو نہیں دیکھ پائے گی میری بچی، تو ماں ہے نا، تجھے بہت تکلیف ہوگی، اسی لیے میں تجھ سے چھپاتی ہوں۔ لیکن اماں مجھے بھی تو حق ہے دیکھنے کا۔ میں سسکتی رہتی، مگر میری ساس سختی سے منع کر دیتی۔ تیرے بچے چند سانسیں لے کر ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، زندہ ہوتے تو میں تجھے دکھاتی، جب وہ جی ہی نہیں پاتے تو کیوں تجھے دکھا کر تکلیف دوں۔ دیکھنا ایک دن تجھے بالکل صحت مند بچہ پیدا ہوگا، مجھے یقین ہے۔ وہ مجھے دلاسے دیتی، چمکارتی، اور میں اپنی طلب کو اندر ہی اندر دبا دیتی۔ اسی طرح روز و شب گزرتے رہے، اور ہر بار مجھے وہی جواب سننے کو ملتا تھا۔ لیکن اب مجھے اپنی ساس پہ شک رہنے لگا تھا۔ آخر وہ مجھے دیکھنے تو دے سکتی تھی۔ میرا شوہر دوسرے شہر میں محنت مزدوری کے لیے جاتا تھا، اور اتفاق سے وہ میرے کسی بھی بچے کی ولادت پہ گھر پہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی میری طرح اپنے بچے کو دیکھنے کو تڑپتا رہتا، لیکن اب کی بار میں ایسے نہیں ہونے دوں گی۔ درد اب کافی بڑھنے لگا تھا۔ میری ساس مجھے کچھ عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ تکلیف کے مارے میرے ماتھے پہ پسینے آئے جا رہے تھے۔ کیا ہوا بشرا، تجھے درد ہے کیا؟ وہ کھانا کھاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہیں اماں، ابھی تو کافی دن رہتے ہیں۔ میں نے جلدی سے بات بدل دی اور دودھ کا گلاس اماں کے سامنے رکھا۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ اگر تکلیف ہے تو مجھے رات کو جگا دینا، میری طبیعت کا خیال نہ کرنا۔ وہ دودھ پینے لگی۔ کچھ دنوں سے ان کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ ہاں اماں، تجھے نہیں بتاؤں گی تو اور کسے کہوں گی، میں نے کہا، اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اب درد بڑھتا جا رہا تھا۔ ساس کو میں نے نیند کی 5 گولیاں دودھ میں ملا کر دی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی گہری نیند سو جائے گی، کیونکہ وہ نیند کی گولی کبھی نہیں کھاتی تھی، اسی لیے اس پہ جلدی اثر ہونے والا تھا۔ اور ہوا بھی یہی۔ اس نے مجھے آواز دی، بشرا میں سونے لگی ہوں، بہت نیند آ رہی ہے، دروازے اچھی سے بند کر دینا۔ جی اماں، کر دوں گی۔ میں نے جلدی سے ایک پرانا سا بچہ بیگ صندوق سے نکالا، جو پہلے بچے کے وقت ظہیر کراچی سے لایا تھا، اور آج تک اس میں وہ کپڑا بھی پڑے ہوئے تھے جو ظہیر نے بڑے چاہ سے لائے تھے، مگر آج تک کسی بچے کو وہ نصیب نہ ہو سکے۔ ان کو تو بس کفن نصیب ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، مگر میں ایک بار اپنے بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر یہ بچہ بھی ویسا ہی نکلتا تو اب مجھ میں اتنی سخت نہیں تھی کہ ہر دفعہ 9 ماہ تک تکلیف جھیلوں۔
میں سامان اٹھا کر نکلی۔ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ اماں سو چکی تھی۔ دروازے کو باہر سے تالا لگا کر میں آہستگی سے چلتی ہوئی گلی کی نکڑ تک پہنچی تاکہ رکشا کرا لوں۔ مجھے برقع پہنا ہوا تھا، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ جلد ہی مجھے رکشا مل گیا اور میں نے ہاسپٹل چلنے کا کہا۔ تکلیف اور گھبراہٹ سے مجھے چکر آ رہے تھے۔ قریبی سرکاری ہاسپٹل میں مفت میں بچے کی ولادت کرواتے تھے اور دوائیاں بھی مفت دیتے تھے، لیکن پھر بھی میں کچھ پیسے جو میرے پاس تھے لائی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی نرس نے جب مجھے دیکھا تو جلد سے ڈاکٹر کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر میں لیڈی ڈاکٹر آ چکی تھی اور مجھے لیبر روم میں لے جایا گیا۔ مجھے بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس لیے مجھے نشے کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں ہوش میں آئی تو میں نے اپنے بچے کا پوچھا۔ باجی میرا بچہ۔ ڈاکٹر تو کیس کروا کے شاید جا چکی تھی، مگر نرس میرے ساتھ کھڑی تھی۔ میری ڈرپ میں وہ کوئی انجیکشن ڈال رہی تھی۔ ہاں بشرا پریشان نہ ہو، آیا تمہارا بچہ لے کر آئے گی، ابھی اس کو بچوں والے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے لیے گئی ہے، نرس مجھے تسلی دیتی ہوئی بولی۔ میں خوف کے مارے کچھ پوچھ بھی نہ سکی کہ بیٹا تھا یا بیٹی اور وہ کیسا تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ آنکھیں بند کیے میں اپنے رب کو پکارنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ایک عورت جو شاید آیا تھی کمرے میں آئی اور بچہ نرس کو تھما کے چلی گئی۔ نرس نے بچے کو میرے قریب لٹایا اور جانے لگی۔ میں نے جیسے ہی ڈرتے ڈرتے بچے کو دیکھا تو میرے اوسان ہتا ہونے لگے۔ میں نے بچے کو اچھے سے ٹٹول کر دیکھ لیا۔ میری گھبراہٹ اب اور بھی بڑھنے لگی تھی۔ باجی میں نے جلدی سے نرس کو پکارا تو وہ پلٹی۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تب نرس مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے قریب آئی۔ بشرا اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ یہ تمہارا ہی بچہ ہے اور دیکھو ایسا ہو جاتا ہے اکثر خواتین کو۔ تم زیادہ سوچو مت ورنہ دماغ پہ اثر پڑ جائے گا، ویسے بھی تم بہت کمزور ہوگی ہو۔ میں بس نرس کو دیکھے جا رہی تھی، اچانک میرا سر زور سے گھومنے لگا۔ میں گرنے والی تھی کہ نرس نے مجھے تھام لیا اور ڈاکٹر کو آواز دینے لگی۔ میں ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ماں تو کب کی اس دنیا سے جا چکی تھی، لے دے کر ایک باپ ہی تھا، مگر وہ مجھے بس ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہ سمجھتا تھا۔ اس کے لیے میری اتنی ہی حیثیت تھی کہ میں اس کے سارے کام کاج کیا کرتی تھی۔ کپڑے، کھانا، ناشتہ سب اسے وقت پہ مل جایا کرتا تھا۔ وہ کام کے بنا مجھے مخاطب بھی نہیں کرتا تھا، لیکن میں خوش تھی۔ مجھے گھر میں آزادی تھی۔ ابا صبح کو کام پہ جاتا تو رات کو دیر سے واپس آیا کرتا تھا۔ جب تک میں پڑوس والی زبیدہ بھابھی سے پڑھ لیا کرتی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے وہ محلے کے بچوں کو پڑھا دیا کرتی تھی اور انہی کو اپنی اولاد سمجھتی تھی۔ صرف میں ہی نہیں تھی جو 15 سال کی عمر میں اس سے قاعدہ پڑھتی تھی۔ ابا کو علم ہی نہ ہو سکا کہ میں پڑھنے جاتی ہوں، ورنہ وہ شاید مجھے تالا لگا کے جاتا۔ 2 سال میں مجھے اردو پڑھنا آ گیا تھا اور اب میں کہانیوں کی کتابیں گھر لایا کرتی تھی بھابھی سے لے کر۔ ایک دن زبیدہ بھابھی میرے گھر آئی اور ابا سے بات کی۔ چچا میرے رشتے کی خالہ ہیں جو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہے اور میں نے انہیں بشرا کے بارے میں بتایا ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں ان کو بلا لوں۔ بھابھی ابا سے بات کرتے وقت بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن بیٹی میرے پاس جہیز وغیرہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر 3 کپڑوں میں لے جا سکتے ہیں تو میری طرف سے ہاں ہے۔ میں جو دروازے کی اوٹ سے ان کی باتیں سن رہی تھی، مجھے شاید جھٹکا لگا۔ دکھ سے میری آنکھیں بھیگ گئی۔ اپنے باپ کے لیے میں ایک بوجھ سے کم نہ تھی کہ بس دیکھا نہ بالا، اور بنا جہیز کی شرط پہ وہ مجھے کسی کے بھی حوالے کرنے کو تیار تھے۔ ساری رات میں روتی رہی، کاش ابا ایک بار کہتا کہ پہلے میں لڑکا دیکھوں گا پھر ہاں کہوں گا، لیکن یہاں تو کسی کو میری ضرورت ہی کہاں تھی۔ چند ہی دن بعد ظہیر کی اماں آئی تھی اور بات پکی کر کے چلی گئی۔ 1 ماہ بعد نکاح کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ جہاں ابا نے جہیز دینے سے منع کیا تھا، وہاں لڑکے والوں نے بھی کوئی اہتمام نہ کیا تھا۔
بس یہی کافی تھا کہ لال جوڑا اور کانچ کی چوڑیاں لائی گئی تھی بری میں، اور یوں میں ظہیر کی دلہن بن کے اس گھر میں آ گئی۔ ظہیر مجھے بہت محبت کرتا تھا، کچھ ہی دنوں میں بھی اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ مجھے ذرا چین نہ آتا جب وہ گھر سے باہر ہوتی۔ میں اپنی ساس کو اماں کہا کرتی تھی کیونکہ میری اماں جو نہیں تھی، وہ بھی مجھے بہت پیار اور مان دیا کرتی تھی۔ پھر جلد ہی انہوں نے مجھے جڑی بوٹیاں کھلانا شروع کر دی۔ یہ کیا ہے اماں؟ میں حیران تھی۔ ارے بہو، یہ ایسی دعائیں ہیں جن سے تو جلد ہی امید سے ہو جائے گی، اور میں اپنے پوتے پوتیاں دیکھوں گی۔ وہ ہنسنے لگی اور میں شرما گئی، اور واقعی ان دعاؤں سے جلد ہی امید سے ہو گئی۔ اور انہی دنوں ظہیر کو بھی نوکری مل گئی تھی کراچی میں۔ وہ اپنے سیٹ کے ساتھ کراچی جانے والا تھا۔ میرا دل بہت اداس ہونے لگا، مگر اس نے مجھے سمجھایا کب تک اماں سے مانگیں گے، آخر خود بھی تو محنت کرنی ہے تاکہ اپنے بچے کو اچھی غذا دے سکیں۔ ایسے ہی وہ دلاسے دیتے ہوئے چلا گیا۔ اب وہ ہر 2 ماہ بعد آیا کرتا تھا، صرف 1 ہفتے کے لیے، مگر وہ بہت کچھ لاتا میرے اور ماں کے لیے۔ اب مجھے کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑتا تھا، میں اپنے لیے پھل وغیرہ بھی منگوا لیا کرتی تھی۔ اور ایسے ہی ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جب میں نے اپنے بچے کو جنم دیا، مگر میری بد نصیبی کے میں اسے دیکھ بھی نہ پائی تھی۔ اماں نے بتایا کہ وہ بچہ ٹھیک نہیں تھا، اس کے جسم پہ جگہ جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے اور وہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ ان دنوں میں نئی ماں بنی تھی تو میں نے بھی دیکھنے سے منع کر دیا، لیکن پھر کچھ دنوں بعد ہی اماں نے دوائیاں شروع کر دی، اور اس بار بھی میں نامراد ہی رہی۔ لیکن اب میں نے بہت کہا کہ ایک بار مجھے میرا بچہ دکھا دو، مگر مجھے یہی بتایا کہ دیکھنے جیسا نہیں تھا۔ تم خام خواہ دکھی ہوتی۔ جب 4 بچے گنوا چکی تو مجھے اب یہ خیال پریشان کیے دے رہا تھا کہ آخر ہر بار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو مجھے دکھایا کیوں نہیں جاتا۔ یہی سوچ کر میں نے اس بار اماں کو نیند کی گولیاں کھلا کر ہاسپٹل جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بس میری یہی آرزو تھی کہ میں اپنی سنتان کو ایک جھلک دیکھ لوں، ورنہ میرے دل میں پکا یقین تھا کہ میری اولاد بچے گی نہیں ہر بار کی طرح۔ لیکن اس بار یہ کیا ہو گیا تھا؟ میرا بچہ زندہ تھا۔ اب میں بہت بڑی الجھن میں پڑ گئی تھی، کیونکہ وہ میں چوری چھپے اپنا بچہ لے کر ہاسپٹل سے نکلی۔ مجھے 2 دن ہو چکے تھے یہاں، اور کسی کو علم نہ تھا کہ میں کہاں تھی۔ اماں کو تو میں تالا لگا کر آئی تھی، ضرور کسی نہ کسی نے کھول دیا ہوگا، مگر میں کیسے جاؤں اب گھر؟ انہی سوچوں میں گم تھی کہ مجھے ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ رو رو کر فون پر کسی سے کچھ کہتی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں اس کی باتوں کا مطلب سمجھی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جو سنا تھا وہ میرے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میں اپنے ابا کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، وہ مجھے نہ رکھتے، یہ یقین تھا مجھے۔ ویسے بھی انہوں نے دوسری شادی کر دی تھی اور اب بیوی بچوں میں مگن تھے۔ کچھ سوچنے کے بعد میں نکل پڑی۔ میں گھر پہنچی تو وہاں ظہیر بھی ابھی پہنچ چکا تھا اور میری ساتھ اسے ساری کتھا سنا رہی تھی۔ بیٹا تم یقین کیوں نہیں کرتا، وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ مجھے نہ جانے کیا ملا کر دیا کھانے میں کہ میں رات کو سوئی تو دوپہر میں میری آنکھ کھلی، اور تو اور وہ مجھے تالا بھی لگا کر گئی تھی تاکہ میں اس کے پیچھے نہ جاؤں۔ مجھے اس کے رنگ ڈھنگ اچھے نہیں لگ رہے تھے کافی دنوں سے۔ ان کی بات پہ میں سکتے میں آ چکی تھی۔ یہ میری ساس تھی جو میٹھی زبان بولا کرتی تھی، اور آج کیسے زہر اگل رہی تھی میرے خلاف۔ وہاں اور بھی چند لوگ جمع تھے۔ میں نے سامنے آ کر پکارا، ظہیر! میری آواز پہ ظہیر نے چونک کر دیکھا۔ بشرا کہاں تھی تم؟ وہ جلد سے میری طرف بڑھا۔ ظہیر میں آپ کو سچ بتاتی ہوں، یہ دیکھیں آپ کا بیٹا۔ میری بات پہ میری ساس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ ظہیر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بچے کو گود لے کر چومنے لگا۔ یہ تو معجزہ ہو گیا بشرا، ہمارا بچہ صحیح سلامت ہے، وہ خوشی سے بولا۔ لیکن میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ظہیر، یہ معجزہ تو پہلے بچے میں ہی ہو گیا ہوتا،
اگر تمہاری ماں ہماری اولاد کو اپنی لالچ کے بھیٹ نہ چڑھاتی۔ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ کیا کہتی ہو بشرا، بھلا اماں کا کیا قصور؟ ظہیر، میں آپ کو پوری کہانی سناتی ہوں۔ آپ کی اماں صرف ایک دائی ہی نہیں بلکہ یہ بچے فروخت کرنے کا کاروبار بھی کرتی ہے۔ میری بات پہ میری سانس چلانے لگی۔ جھوٹ بولتی ہے بدبخت، نہ جانے کس کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اب کسی اور کا بچہ چرا کے لائی ہے، اور اوپر سے مجھ پہ الزام تراشیاں کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ ہماری آوازیں سن کر جمع ہونے لگے تھے۔ ظاہر، اماں نے میرے 4 بچے بے اولاد جوڑوں کو فروخت کیے ہیں، اور یہی نہیں، ان کا تو اس بچے کو بھی فروخت کرنے کا ارادہ تھا۔ جب میں ہاسپٹل میں تھی تو ایک عورت فون پہ یہ کچھ کہہ رہی تھی، وہ سن کر مجھے یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ فون پہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے دائی جنت کے گھر جاؤ، اس کے بہو کو بچہ ہونے والا تھا، پتہ کرو کہ ہوا ہے کہ نہیں۔ میں نے اس کو 2 لاکھ دیے ہیں بچے کے۔ جب میں نے دائی جنت کا نام سنا تو دھنک رہ گئی، لیکن وہ عورت جب گھر کا پتہ بتانے لگی تو مجھے یقین ہو گیا، کیونکہ وہ ہمارے ہی گھر کا پتہ بتا رہی تھی۔ ظہیر، میں نے پھر بھی اس عورت سے پوچھ لیا کہ بہن کیوں رو رہی ہے۔ تب اس نے بتایا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرنے والا تھا اولاد کے لیے، اور وہ دائی جنت سے علاج کروانے لگی تو ایک دن دائی نے کہا کہ تم امید سے ہونے کا ناٹک کرو، اور 9 ماہ بعد میں تمہیں بچہ لا دوں گی، کیونکہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کی بات مان لی اور اس کو پیسے بھی ایڈوانس میں دے دیے۔ لیکن کل میری ساس آ رہی ہے، اور اگر وہ مجھے دیکھے گی تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں پریگننٹ نہیں ہوں، اس لیے میں پہلے ہی ہاسپٹل آ گئی ہوں طبیعت کے خراب کا بہانہ کر کے، تاکہ دائی جنت اپنی بہو کو یہاں لے آئے اور آپریشن سے ہی بچہ پیدا کروائے۔ مجھے آج ہی بچہ چاہیے۔ تب سارا ماجرا میرے سامنے آ گیا۔ یہ میرے بچے کو فروخت کرتی تھی، تبھی جھوٹ بول کر میرا منہ بند کر دیتی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں پولیس میں رپورٹ کرواؤں، لیکن پھر بھی مجھے حیا آ گئی۔ ظہیر کہ یہ آپ کی ماں ہے، مگر میں بھی تو ماں ہوں، میرے 4 بچے مجھ سے جدا کیے اس نے، پوچھیں اس سے۔ میں آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ اب مجھے کچھ شرم لحاظ نہ آیا تھا کہ وہ میری ساس ہے۔ ظہیر بت بنا اپنی اماں کو دیکھے جا رہا تھا، جبکہ اماں شرم سے سر جھکائے ہوئے کھڑی تھی۔ بول اماں، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ تو نے میری اولاد کو بھیجا ہے؟ اماں اچانک سے زمین پہ بیٹھ گئی، اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ ہاں بیٹا، میں نے بیچے ہیں اپنے پوتے۔ اماں اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ مگر کیوں اماں؟ ظہیر چیخ اٹھا جب زبیدہ نے مجھے بتایا کہ ایک بن ماں کی بچی ہے اور باپ کو بھی اس کی ذرا پرواہ نہیں، اور کیوں نہ میں اس سے اپنی بہو بنا لوں۔ یہ سن کر میں خوش ہوئی تھی کہ بنا خرچے کے تیرا گھر بس جائے گا، مگر زبیدہ نے یہ رشتہ کروانے کی ایک شرط رکھی، وہ یہ کہ بشرا کی پہلی اولاد میں اس کے سپرد کروں گی، تاکہ اس کا شوہر دوسری شادی نہ کرے۔ اس کے بدلے میں وہ مجھے بہت رقم بھی دے گی۔ بس اس دن میں نے بنا سوچے سمجھے اس سے وعدہ کر لیا، اور بشرا کی امید سے ہوتے ہی زبیدہ نے بھی سب کو بتایا کہ وہ بھی امید سے ہے۔ اور 9 ماہ بعد جب بشرا نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا تو وہ بچی میں نے زبیدہ کے حوالے کر دی اور اس سے مطلوبہ رقم بھی لے لی۔ لیکن جب بشرا پھر سے امید سے ہوئی تو زبیدہ نے پھر وہی رٹ لگائی کہ یہ بچہ بھی اگر بیٹا ہوتا ہے تو اسے چاہیے، تاکہ اس کو بیٹا ہو اور شوہر دوسری شادی کا نہ سوچے، اور جب تجھے بیٹا ہوا تو اسے بھی وہ لے گئی، اور مجھے اچھی خاصی رقم اور زیورات بھی دیے تاکہ میں اپنا منہ بند رکھوں۔ لیکن اب میری لالچ بڑھ چکی تھی۔ اب میں نے امیر کبیر گھرانوں سے رابطہ کر لیا تھا، وہ مجھے بھاری رقم دینے کو تیار تھے۔ اسی طرح میں پیسے کی لالچ میں اندھی ہو گئی تھی۔ اماں اب زاروں قطع روئے جا رہی تھی۔ ہاں اماں، اور اس بچے کا بھی تو نے سودا کر رکھا تھا اس عورت سے؟ میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ زبیدہ بھابی جن پہ میں اندھا بھروسہ کرتی تھی، وہ میرے پیٹھ پیچھے اس طرح کا وار کرے گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
انہوں نے سوچا کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تو کسی کو یہ خیال نہ آئے گا کہ ڈاکٹر کو دکھایا جائے، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ ایک طاقت سب سے بڑی ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ میرا رب ہے جو ہم بے سہارا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری شادی کے 10 سال تک میں چکی کی طرح پیستی رہی، لیکن ان ظالموں کو ذرا احساس نہ ہوا۔ ظہیر اور میں اب کراچی جا رہے تھے۔ اماں جنت کو اپنی جنت مبارک ہو، شاید اب بھی وہ بچوں کا کاروبار جاری رکھنا چاہتی ہوں گی، لیکن میں اب اس گھر میں ایک پل نہیں رہنا چاہتی تھی جہاں میری اولاد کو خطرہ ہو۔